الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آپ سب درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین و جوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کا اہم اور خصوصی موضوع ولادت مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں سننے یا سمجھنے سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سنتے چلے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر کچھ یہودیوں کے سامنے جا کر سوال کرتا ہے۔ اس وقت کچھ ہی دور پہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو یہودیوں نے آپ کا مذاق اڑانے کے لیے
اس فقیر کو کہا کہ جاؤ ان سے مانگو۔ وہ فقیر وہاں آیا جہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے۔ وہاں پر آ کر آپ سے سوال کرنے لگا۔ آپ سمجھ گئے یہ یہودیوں کی چال ہے، اصل میں وہ آپ کا مذاق اور آپ کے ذریعے اسلام کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، کیونکہ اسلام میں ان کی نظر میں وہ سمجھتے کہ اسلام کے ماننے والے بڑے غریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مقصد تھا یہودیوں کا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاذ اللہ مذاق بنایا جائے اور ان کے ذریعے سے بھی مسلمانوں اور اسلام کا بھی مذاق بنایا جائے۔ تو سید و سادات مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر کو کہا اپنے ہاتھ کو بند کر مٹھی بنا لے۔ اس نے مٹھی جب بنا دی، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اس فقیر کی مٹھی پر درود پڑھ کر پھونک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب تو ان یہودیوں کے سامنے جا کر اپنی اس مٹھی کو کھولنا۔ وہ یہودی دیکھ کر سمجھ رہے تھے یہ خالی پھونکنے سے کیا ہوتا ہے، ابھی معلوم ہوگا۔ وہ فقیر وہاں سے آیا اور ان یہودیوں کے سامنے اپنے مٹھی کو کھولا، اپنے ہاتھ کو کھولا تو اس میں 1 درہم موجود تھا۔ یہ آپ کی شان و عظمت دیکھ کر وہ یہودی جل بھن گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو بھی ظاہر کیا اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت کو بھی ظاہر فرمایا۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حدیثوں پہ پاک میں آتا ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے جب آپ کوئی اچھی بات شروع کرنا چاہتے ہیں تو درود پڑھ کر شروع کرے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں میں برکتوں کو داخل فرما دیتا ہے، پھر اس بات کا اثر لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ الغرض درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ درود پڑھنے سے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ سب مل کر پھر سے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کری۔ بڑی سب مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ان درود پاک کے فضائل کو اللہ کرے آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ یہ مقصد ہمارا لوگ کو جمع کرنا نہیں ہوتا جمعہ میں، لیکن مقصد اہم یہ ہوتا ہے درود کی فضیلت بتا کر، درود پڑھ کر جو بیان کیا جاتا ہے پھر اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس بیان میں اللہ اثر ڈال دیتا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے درود پاک کی فضائل آپ کے سامنے میں ہر جمعہ بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کا بھی جو ہے ذوق اور شوق اس طرف مائل ہو، اس طرف جھکے کہ درود پاک اتنے فضائل ہے تو درود پڑھنے کا آپ کا بھی مزاج بن جائے، آپ کو بھی شوق بن جائے۔ آئیے پھر سے ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، اس سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، صرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
کا ہی ذکر نہیں کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو کچھ لوگ کو مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہے، کچھ لوگ غلط فہمی میں یہ بات سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ بدعقیدہ وہابی ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ صرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمل ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی صرف عمل کرو۔ بزرگوں سے محبت، ان کا عرس، ان کی یاد منانا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کا گمان صرف یہ سمجھتے ہیں اسلام صرف نماز ہے، اسلام صرف روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، بس یہی ہے۔ کچھ غلط فہمی میں لوگ رہتے ہیں، اور کچھ وہابی بدعقیدہ ان لوگوں کے ذہنوں کو یہ بات بٹھا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اسلام عقیدہ، احکام اور قصص کا نام ہے۔ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو 3 چیزیں اسلام میں۔ نمبر 1 عقیدہ، کہ آپ کا یقین کیسا ہونا چاہیے اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، تقدیر پر، پہلی چیز، بنیادی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے اسلام کی وہ احکام ہے۔ احکام میں صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کا نام اسلام نہیں ہے، ماں باپ کی جائز کام میں خدمت کرنا یہ بھی اسلام ہے، حلال روٹی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھ لی اور سود کا کاروبار کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی شراب کا کاروبار چل رہا ہے، بولے ہم اسلام پہ بھی عمل کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی چلا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا نہیں، مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دل و جان سے ماننے کا نام اسلام ہے۔ تو لہٰذا حلال روٹی کمانا، حلال تجارت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا جائز کاموں میں، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، حج کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بھی اسلام ہے۔ صرف نماز ہی اسلام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں احکام۔ تو قرآن میں 3 چیزیں آئے ہیں، ایک عقیدہ، دوسرا احکام، اور تیسرا قرآن پاک میں واقعات بہت آئے ہیں جس کو ہم قصص کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، کئی اولیاء اللہ کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہ ولی تھے، ان کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی آصف بن برقیہ کا واقعہ موجود ہے۔ سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں بھی ہے، بی بی مریم کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کے واقعات اور ان کے شان و عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ایمان صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ بھی ایمان میں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی ایمان ہے، ان سے محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اگر کہیں گے نہیں بھائی یہ کیا آپ نے کہا، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا دیکھو ایک بات بتاؤ، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے ہے کیا؟ بولے میرے ماں باپ میرے لیے ایمان ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ سرکار حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر ماں باپ کو آپ دنیا سمجھ رہے ہیں یا دین سمجھ رہے ہیں؟ بولے ہم دین سمجھتے ہیں، ماں باپ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ماں باپ راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، تم دین سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جب ماں باپ تمہارے دین ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب کے ماں باپ سے بھی اونچا درجہ دیا ہے، وہ انبیاء ہے، وہ صحابہ ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا بھی دین ہے،
ان کا ذکر کرنا بھی دین ہے۔ تو ایمانیات صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا نہیں، کچھ لوگ کچھ انسان ایسے ہیں ان سے محبت کرنے کا نام بھی دین ہے اور ایمان ہے۔ تو ان لوگوں ان انسانوں میں انبیاء علیہ السلام آتے، نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، اور ان کے بعد صحابہ کرام کی ذات مبارکہ آتی ہے، ان کے بعد اولیاء اللہ آتے ہیں۔ تو یہ ہے ہی انسان، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے جو ان کو مقام و مرتبے عطا فرمایا ہے، تو ان سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، اللہ والوں کا ذکر کرنا۔ تاکہ آپ کا ذہن میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کی جو ہے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو۔ کیونکہ یہ میں نے خود قرآن میں اللہ پاک سورہ قصص میں فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم انبیاء کے واقعات تمہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارا سینہ مضبوط ہو۔ معلوم کیا ہوا اس آیت مبارکہ سے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ شعراء کی آیت مبارکہ ہے۔ پہلے آپ قرآن حدیث سے اہل بیت کو آپ سمجھیے، اس کے بعد بات میں آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن میں سورہ شعراء میں یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شعراء کی آیت۔ اور اس آیت میں نے الحمدللہ اس مسجد میں ایک نہیں کئی مرتبہ اس کی تشریح کی، اس کا معنی بتایا، اس کی تفسیر بتایا ہوں۔ کئی مرتبہ اہل بیت کا ذکر آیا تو میں یہ آیت پڑھ کر اس کا معنی بتایا ہوں، کیونکہ یہ مسجد ایک روڈ کے حصے میں ہے تو ہر جمعہ نئے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر اس آیت کا معنی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو حضور کے گھر والوں کی شان و عظمت سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ نسل مصطفیٰ کے بانی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل اولاد پاک انہی سے آگے بڑھی ہے، اس لیے بانی نسل مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے۔ نسل مصطفیٰ کے اب بانی ہے کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، اور یہ مبارک مہینے کی 13 رجب ہی کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اس کے وجوہات کو سمجھنے سے پہلے لیکن آپ نبی کے گھر والوں کی شان و عظمت قرآن سے سمجھیے۔ قرآن میں اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اور آیت قرآن پاک میں ہے جو سورہ احزاب میں ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ، جس میں اللہ فرماتا ہے بے شک اے حبیب ہم نے آپ کے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دیا ہے۔ آیت تطہیر اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کے گھر والوں کو، اللہ نے ان کے گھر والوں کو پاک و ستھرا کر دیا ہے، تو ان کے دل کتنے پاک ہوں گے، ان کی مزاج کتنی پاک ہوں گی، ان کی روحیں کتنے پاک ہوں گے، ان کا ظاہر اور باطن کتنا پاک ہوگا، جن کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پاک و ستھرا بنایا۔ تو قرآن پاک میں ایک نہیں دو نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا معنی یہ ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنے غلاموں سے کہ جو میں نے دین کی تبلیغ کی ہے اس تبلیغ کے بدلے میں کچھ اجر نہیں لیتا، اس کے بدلے مجھے پیسہ نہیں چاہیے، کیونکہ صحابہ نے جب دیکھا حضور ہی کے ذریعے قرآن ملا، حضور ہی کے ذریعے رمضان ملا، حضور کے ذریعے نماز ملا، روزہ ملا، حج ملا، یہاں تک بھی رحمان بھی حضور کے ذریعے ملا ہے، تو صحابہ نے حضور کی خدمت کے طور پر کچھ نذرانہ کچھ تحفہ لا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب آپ کہہ دیجئے
جو دین کی تبلیغ میں نے کی ہے اس کے بدلے میں تمہارے سے اجر لینا نہیں چاہتا، کچھ لینا نہیں چاہتا۔ لیکن صحابہ کی نیت اچھی تھی، وہ حضور کو راضی کرنا چاہتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں اگر یہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت یہی تھی کہ حضور راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، حضور خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ان کی نیت یہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محبوب آپ ان سے کہیے میں جو دین کی تبلیغ تمہارے اندر کیا ہوں اس کے بدلے نہ مال چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ کوئی اجر چاہیے، لیکن تمہاری نیت اچھی ہے، اب اس کے بدلے چاہیے کیا؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے الا المودۃ فی القربی، آپ کہہ دیجئے کہ دین کے بدلے، تبلیغ کے بدلے اجرت تو نہیں چاہیے لیکن وہ تیرے گھر والوں سے محبت کرے، اور محبت یار مودت کا ہے۔ تو یہاں ایک معنی میں آپ کو اس آیت کے تحت جو پہلی مرتبہ یہاں مسجد میں میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے فرمائیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا مودت، ود فرمایا ود یعنی محبت کرو، لیکن پہلے اس کو آپ سمجھیے محبت ہے کیا؟ تو محبت کے 3 درجے ہیں، ایک محبت، ایک مودت اور ایک ہوتا ہے عشق۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، محبت ایک، مودت ایک، عشق ایک۔ اب اس کا معنی آپ سمجھ جائیے، بندہ جس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ہمیشہ ذکر کرنا لگ جاتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں اس کی عزت آ جاتی ہے، جس سے آپ محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کے دل میں اس کی عزت آ جاتی ہے، اس کا ادب آ جاتا ہے، اور جب کہیں بھی سامنے ہو یا پیچھے ہو آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ محبت کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب کسی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی آپ کے دل میں اس کی عزت آ جاتی ہے۔ یہ پہلا درجہ محبت کا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ جب جس کے سے آپ سے محبت ہو گئی جس کو آپ کو، تو آپ کے دل میں اس کی عزت، اس کا ادب، اور سامنے ہو یا پیچھے آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ایک اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہ محبت ذرا اور بڑھ جائے پھر مودت اس کو کہتے ہیں۔ مطلب جب بندہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے تو کسی سے، تو یوں سمجھو اس کی مزاج اب وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا، اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں پاتا۔ وہ جب محبت کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے، شدید محبت، بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، تو اس کو ود کہتے ہیں، مودت کہتے ہیں۔ مودت کا معنی اب شدید محبت ہو گئی، اس کے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں، اس کے بغیر ہو رہا ہے، آپ کا دن نہیں گزرتا، نا رات گزرتی ہے۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں، مودت کرو۔ بولنا سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت نہیں، ود محبت نہیں، مودت کرو، اٹوٹ محبت کرو، جس کے بغیر تمہارا چارہ نہ ہو، جس کے بغیر تمہارا دن گزر سکتے ہیں، نہ رات گزر سکتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرمایا الا المودۃ فی القربی، حضور کے گھر والوں سے مودت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اب ایمان حضور کے گھر والوں کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مودت کرو تو حضور کے گھر والوں کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ آیت ہے۔ اور مودت سے اور بڑا درجہ عشق کا ہے۔ جب کسی بندے کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا، لہٰذا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں اگر عشق کی دعا مانگے گا حضور سے عشق عطا فرما، تو یہ دعا اگر آپ کرو گے تو امتحان بھی اتنا سخت ہوگا، تو سوچ سمجھ کر دعا مانگنا چاہیے۔ تو لہٰذا حضور سے تو ہمارا عشق ہے، تو محبت، مودت اور عشق میں فرق ہوتا ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی عزت آپ کے دل میں آ جاتی ہے، مودت جس سے ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر تو اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، اور عشق جس سے ہو جاتا ہے تو آپ اس کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو تھی چیز ہے، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الا المودۃ فی القربی، میرے حبیب آپ کہیے ان لوگوں سے جو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ اجر تو نہ لے لیکن آپ کے گھر والوں سے مودت کرے، محبت کرے، مودت کرے۔
یہ معنی اس آیت کا میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ معلوم کا اس آیت سے کہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا، معدت کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض کر دیا ہے۔ نماز کی طرح، کیونکہ یہ قرآن میں جب آیت آ گئی نا تو نص آ گئی، یعنی دلیل آ گئی، ثبوت آ گیا ہے۔ قرآن میں کسی مسئلے کے لیے آیت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کھل کر بیان کر دے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، تو وہ مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قیامت آخرت کو مانتا ہے، اس پر اللہ کے ہر احکام کی بات کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب اللہ قرآن میں آیات اتار دے تو اس آیت کے تحت اب وہ قانون بن گیا، یہ رولز بن گیا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے قانون دیا۔ وہ یہ قانون ہے کہ حضور کی اہل بیت یعنی حضور کے گھر والوں سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، اس کے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا نماز کی طرح فرض ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ جب یہ آیت اتری الا المودۃ فی القربى، قرآن پاک میں سورہ شعراء میں اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے یہ آیت کو نازل فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت میں کون کون ہے، آپ کے گھر والوں میں کون کون ہے؟ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت اترنے کے بعد صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ کے گھر والے کون، قرابت دار کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی اولاد۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت اترنے کے بعد سرکار نے خاص طور پر فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا آپ کی اولاد کون ہے، اہل بیت کون ہے، قرابت دار کون ہے، تو سرکار نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد ہے۔ تو لہٰذا اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے گھر والوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن یہاں ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل بیت کا ذکر فرمایا، کئی ایک حدیث پاک قرآن بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، بڑے بڑے محدثین نے حضور کے گھر والوں کے بارے میں حضور کے فرمان احادیث کو بیان فرمایا۔ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ حضور کے گھر والوں کی محبت کا ایک آگ لے کر حضور کی محبت اور حضور کے گھر والوں کی محبت کا دیوانہ اپنے آپ کو عاشق ظاہر کر کر صحابہ پر انگلی اٹھائے، ابو بکر پر انگلی اٹھائے، فاروق اعظم کو گالیاں دے معاذ اللہ، عثمان غنی ہو یا یہاں تک کہ کوئی بھی صحابی امیر معاویہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی نبی کے گھر والوں سے محبت، آپ نے ابھی سنا کہ نبی سے گھر والوں سے محبت کرنا ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل آپ نے صحیح سنا۔ لیکن اگر حضور کے گھر والوں سے محبت کا دعویٰ کر کر حضور کے جانثار صحابہ پر انگلی اٹھاؤ گے، ان کی شان میں بکواس کرو گے، یقین جانیے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت اسی کے دل میں آئے گی جس کے دل میں صحابہ کی بھی عزت ہو، ذہن میں رکھے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے بارے میں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 500 سال پہلے یہ بات فرما دی اپنی کتاب نور الانوار میں، کہ جب آپ نے فرمایا سنی وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرے اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرے، کہ جہاں قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ ان سے محبت کرو، تو وہاں قرآن میں یہ بھی آیت آئی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آیت اللہ پاک حضور کے صحابہ کے بارے میں نازل فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میں تیرے محبوب تیرے سارے غلاموں سے راضی ہو گیا ہوں۔ جہاں قرآن میں نبی کے گھر والوں کے بارے میں قرآن میں آیتیں آئی ہے، تو نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی قرآن میں آیتیں آئی ہے۔ سورہ حدید میں تو اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا کلن وعد اللہ حسنا، سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے، کل کہتے ہیں سب کو، جو عربی جانتے وہ مانتے ہیں کہ کل سب کو کہا جاتا ہے، کلن وعد اللہ حسنا۔ سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے وعدہ کر لیا ہے، کس بات کا؟ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ فرماتا کلن وعد اللہ، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ یا اللہ کس چیز کا وعدہ کر لیا؟ کلن وعد اللہ الحسنا،
میں نے اس بات کا وعدہ کیا ہے محبوب تیرے سارے غلاموں کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ آیت حضور کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا سنی وہ ہوتا ہے، ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ابو بکر سے، عمر سے محبت کرے، عثمان غنی سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، لیکن نبی کے گھر والوں سے چڑے، اہل بیت سے چڑے، علی سے چڑے، فاطمہ حسن حسین سے چڑے، ان کے اولاد سے چڑے، تو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ خارجی ہوتا ہے، وہ خارجی ہوتا ہے، اس کا اسلام کا جگہ۔ اور کوئی علی سے تو محبت کرے، حسن و حسین سے تو محبت کرے، فاطمہ سے تو محبت کرے، ان کی اولاد سے تو محبت کرے، لیکن ابو بکر کو گالیاں دے، عمر کو گالیاں دے، عثمان غنی کو گالیاں دے معاذ اللہ، یہاں تک کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے، امیر معاویہ کو گالیاں دے، تو سرکار نور الانوار میں حضرت ملا جیون فرماتے ہیں وہ رافضی ہو سکتا ہے، شیعہ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ملا جیون فرماتے ہیں سنی وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرے اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرے۔ یہ صحیح پہچان یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ لوگوں کے۔ آپ یہ سمجھے ایک تھرمامیٹر ہے آپ کا، اگر کسی کو آپ عاشق رسول سمجھ رہے ہیں تو اس کے سامنے ان دونوں کا ذکر کریں آپ۔ اگر دونوں کے ذکر سے، نبی کے صحابہ کے ذکر سے اور نبی کے اہل بیت کے ذکر سے، دونوں کے ذکر سے اس کا چہرہ خوش ہو جائے تو سمجھ جانا یہ ٹناٹن سنی ہے، پکا سنی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے ذکر سے خوش ہو اور نبی کے گھر والوں کے ذکر سے ناراض ہو، سمجھ جاؤ وہابی ہے، خارجی ہے۔ اگر کوئی نبی کے گھر والوں کے ذکر سے تو خوش ہوتا ہو، صحابہ کے ذکر سے چڑھتا ہو، سمجھ جاؤ شیعہ ہے، رافضی ہے، کیونکہ سنی وہ ہوتا ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے۔ میں قرآن میں جہاں نبی کے گھر والوں کے لیے آیتیں آئی ہے، وہاں قرآن میں نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی آیتیں آئی ہے۔ جہاں حدیث میں نبی کے گھر والوں کا ذکر آیا ہے، وہاں حدیث میں نبی کے صحابہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم دیکھیں اس مسجد میں جب بھی مہینہ آتا ہے بزرگوں کا، ہم نے ابو بکر صدیق کا عرس بھی منایا ہے، ہم نے عمر ابن خطاب کا بھی عرس منایا ہے، ہم نے عثمان غنی کا بھی عرس منایا ہے، کیونکہ ہم سنی ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ دونوں سے محبت کرنا ایمان ہے۔ جہاں دیکھیں آپ حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مثال ہے، میرے صحابہ آسمان کے تاروں جیسی مثال ہے، اور میرے اہل بیت نبی کے گھر والے سرکار فرماتے میرے اہل بیت کشتی کی مثال ہے۔ سمندر میں اگر کشتی جاتی ہے نا تو تاروں پر نظر رکھتی ہے، جس طرف بھی جانا ہے تاروں پر نظر رکھ کر ہی اس کو منزل کا راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ آپ غور کریں سرکار نے کیا پیاری مثال دے دیا سے 1400 سال پہلے کہ جس نے صحابہ کو چھوڑا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں۔ جس نے صحابہ کی بے عزت کی، چاہے وہ جیسے کہ شیعہ ہے، اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہتے ہیں، حسن حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اپنی کتابوں میں اور اپنے وعظوں میں وہ ابو بکر اور عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لہٰذا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزل اللہ ہے، بولو نا محبت سے سوال، منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں اور میرے اہل بیت یہ کشتی کی مثال ہے۔ کشتی میں اگر بیٹھو تو تاروں پر نظر رکھنا پڑتا ہے، اگر کوئی کشتی میں تو بیٹھے تاروں پر نظر نہ رکھے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی تاروں پر تو نظر رکھے اور کشتی پہ نہ بیٹھے تو وہ ڈائریکٹ ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ کشتی کے بغیر سمندر پہ جایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا سرکار نے کیا فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مثال ہے اور میرے گھر والے کشتی کی مثال ہے، کہ ہمیں دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے سنی مسلمانوں ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں کا ادب کرتے ہیں۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان و عظمت پہلے آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ ایک اور حدیث پاک جو جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور دیگر محدثین نے بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، بالکل توجہ سے آپ سماعت فرمائیں اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا یہ حدیث سننے سے پہلے ایک مثال دیکھ لیا کہ ایک بندہ بڑی محنت و مشقت کر بڑی کمپنی بناتا ہے
اور کمپنی مارکیٹ میں یعنی محنت مزدوری کر کر بڑی محنت کر کر ایک کمپنی کو تیار کرتا ہے، اور تیار کرنے کے بعد اس کا جو پروڈکٹس اس کمپنی کا جو مال ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ جب پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے تو جو بندہ کمپنی بنایا پھر اس میں پروڈکٹس بنایا، پوری دنیا میں اس کا سیل عام ہو گیا، تو ایک فکر اس بندے کو لگ جاتی ہے کہ یہ جو میں نے کمپنی محنت کر کر بنائی ہے اور اس کا مال کو دنیا تک سیل کرنے لگایا ہوں پوری دنیا تک، یہ تو اچھا ہے، عروج پر ہے، لیکن میرے دنیا کے جانے کے بعد پھر یہ کمپنی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے دنیا کے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد اس کو کون آگے بڑھائے گا؟ لازم ہے ایک کاروبار، ایک تاجر آدمی کو یہ فکر ہو جاتی ہے، یہ سوچ آ ہی جاتی ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر کو صرف میں مثال دے رہا ہوں، اس مثال جس طرح ایک دنیا دار آدمی کمپنی بنانے کے بعد اس کا مال پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب میں رہتا کہ کمپنی کا کام چلتا رہے گا، میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، اس کی فکر لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے وہ راستے بناتا ہے، بیٹوں کو تیار کرتا ہے اور فلاں کام کر جاتا ہے تاکہ میرے جانے کے بعد بھی یہ کام چلتا رہے، کمپنی آگے بڑھتے رہے۔ تو یہ مثال کو ذہن میں رکھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری اپنی امت کو تیار کیا، اور 63 سال کی زندگی میں سرکار نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام مسلمانوں کو تیار کیا، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کو تیار کیا۔ اب جب تیار ہو گئے صحابہ تو حضور کو ایک فکر لائق ہو گئی کہ اب میرے دنیا سے جانے کے بعد اب یہ لوگ ہدایت تو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، ہدایت ملتے رہے گی، تو اب میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ فکر لائق ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا سنو، جب میں دنیا سے جاؤں گا میرے جانے کے بعد 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کے دامن کو جب تک پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، منزل تک جاؤ گے۔ دونوں کے دامن کو جب تک پکڑے رہو گے تم بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے، تم جو ہے جب تک یہ تمہارے اندر ہے، اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بولنا سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں کیا میں بتاؤں گا، لیکن سرکار نے فرمایا یہ 2 چیزیں قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی، ایک بات۔ اور یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا یہ 2 چیزیں قیامت کے دن ایک ساتھ آ کر آب زمزم کے کنویں پر یعنی کوثر کے کنویں پر مجھ سے ملاقات کرے گی۔ ارے بھائی وہ 2 چیز ہے کیا جو قیامت تک دنیا میں بھی رہیں گے، اور جب قیامت آئے گی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جا کر حضور سے جو ہے آب کوثر کے کنویں پہ ملاقات کریں گے۔ تو سنو، صحابہ نے جب پوچھا حضور وہ 2 چیزیں ہیں کیا جو قیامت تک روئے زمین پر رہے گی اور قیامت ہونے کے بعد وہ آپ سے آ کر ملاقات کرے گی؟ سرکار نے فرمایا 2 چیزوں کے ساتھ جو جڑ جائے گا ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی میرے ساتھ آ کے ملیں گے، وہ بھی ان کے ساتھ رہ جائیں گے، وہ بھی حق پر رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں ہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قرآن ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ قرآن ہے، جو قیامت تک رہے گی۔ بولنا سبحان اللہ، قیامت تک رہے گی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایک قرآن جو ہے قیامت تک رہے گا، اور اس کے احکام، کیونکہ قرآن کی محافظ، قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ پاک خود ہے، اور اللہ نے ذریعے بنا دیا قرآن کے حفاظت کرنے کے۔ تو لہٰذا ایک تو قرآن ہے جو قیامت تک اللہ پاک فرماتا ہے یہ زمین پر رہے گا، حضور فرما رہے ہیں زمین پر رہے گا، اس کے احکام کو سمجھو، پڑھو اور اس پہ عمل کرتے رہو، تم ہدایت پہ رہو گے۔ اور سرکار نے فرمایا دوسرا میری اہل بیت، بولنا سبحان اللہ۔ سرکار فرمائے دوسرا میری عطرت، میری اہل بیت، میرے گھر والے۔ سرکار فرماتے ہیں قرآن اور میری اہل بیت دونوں سرکار نے اپنے مبارک انگلیوں کو چپکا کر، یہ انگلیاں اس قابل تو نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے مبارک مقدس 2 انگلیوں کو سرکار نے چپکا کر کہا کہ قرآن اور میری اہل بیت قیامت تک ایسے رہیں گے۔ بولنا یعنی غلط راستے پر سید ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں جو واقعی سید ہوتا ہے نا وہ وہابی نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا میرے گھر والے قیامت تک بھٹک نہیں سکتے۔ جو واقعی سید ہو، آل رسول ہو، وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور جو وہابی شیعہ بن جائے اور اپنے آپ کو میں سید ہوں تو کہاں سمجھ جانا وہ سید ہو نہیں سکتا، کہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج کئی لوگ اپنے خاندان کے ناموں کو بدلا لیتے ہیں، نسب کو بدلا لیتے ہیں، باپ داداؤں کا نسب الگ ہوتا ہے یا اپنا نسب الگ بتاتے ہیں۔
اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو اپنے نسب کو بدلا لیتے. دیکھیں آپ کسی خاندان سے ہو اور دوسرے خاندان کا نام لینا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے ایسا بولنا. لہذا جو خاندان سے آپ کے تعلق ہو کھل کر بولو. لہذا سید ہو وہ بھٹک نہیں سکتا. آپ کہیں گے اتنی گارنٹی آپ کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا قرآن اور اہل بیت قیامت تک ایک ساتھ جڑے رہیں گے. بولو نا سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ جہاں قرآن کے ساتھ حضور نے اپنے اہل بیت کا ذکر کیوں فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت ان سے پکڑے رہو، ان کا دامن تھامے رہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر علماء شرح کرتے فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے قرآن تمہیں احکام بتاتے ہیں، قرآن کے احکام پر عمل کرنا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے، اور نبی کے گھر والوں سے محبت رکھنا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے. ان سے محبت رکھنا، ان کی ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے. یہ دونوں بلکہ یوں سمجھیے آپ قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن تھیوری ہے. اب کوئی دوا اگر تھیوری تیار ہوتی ہے تو پھر اس کو عمل میں لایا جاتا ہے. تو قرآن تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل قرآن میں کیا ہے، کیسا عمل کرنا ہے، نماز کیسی پڑھنا ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے، رحم کس کو کہتے ہیں، شکر کس کو کہتے ہیں، مصیبت میں صبر کس کو کہتے ہیں. یہ ساری باتیں اگر آپ کو پریکٹیکل طور پر سمجھنا ہے تو نبی کے گھر والوں کو پڑھ لیا کرو. آپ نے نہیں دیکھا قرآن؟ اب جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو بس نماز سے اور صبر سے مدد مانگو. یہ آیت پر جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ بڑا یاد آ جاتا ہے. آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو. ایک کم علم والے یہ سمجھے یا وہابی قسم کے ایک شخص تھے، میرے سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مولانا قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو، اور آپ کہہ رہے ہیں غوث اعظم سے مدد مانگ سکتے ہیں، غریب نواز سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، بندہ نواز سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، یہ اللہ والوں سے مدد مانگنا یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا. قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو، اور آپ کہتے ہیں بزرگان دین بھی مدد کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو، ذرا غور سے سنیں، عقل کو اپنے دوڑائے آپ بھی ذرا بیٹھے. میں نے کہا یہ آیت میں خود اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگنے کا ثبوت ہے. یہی آیت ہے جو آپ نے پڑھا. بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی آیت میں اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا پروف ہے، ثبوت ہے. انہوں نے کہا وہ کیسا آپ بتائیے. ٹھیک ہے، میں نے کہا دیکھو بھائی کیا کہا اللہ قرآن میں؟ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو. میں نے کہا نا. بولے ہاں. تو اب مجھے بتائیے نماز خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ نماز جو ہے جو پڑھتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے. بولے نہیں نہ نماز اللہ ہے نہ صبر اللہ ہے. میں نے کہا جب نماز خدا نہیں، صبر بھی خدا نہیں ہے، غیر خدا ہے. بولے ہاں غیر خدا ہے. نماز سے اللہ پاک، صبر سے اللہ پاک. نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا میں نے کہا نماز اور صبر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. میں نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہوا یا نہیں ہوا؟ بولے نہیں سمجھے. میں نے کہا ایک بات بتائیے، نماز سے اللہ محبت کرتا ہے؟ بولے ہاں. صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا دیکھو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہو جاتا ہے. تو نماز سے اللہ محبت کرتا ہے، صبر سے اللہ محبت کرتا ہے. میں نے کہا حضرت جب یہ آیت آپ نے پڑھ لی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہو جاتا ہے. میں نے کہا غوث اعظم سے اللہ محبت کرتا ہے، غریب نواز سے اللہ محبت کرتا ہے، بندہ نواز سے اللہ محبت کرتا ہے، یا اولیاء کرام سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ کہا ہے؟ میں نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نہیں پڑھی؟ یحبون یحبوکم. اللہ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اب خاموش ہو گئے. میں نے کہا دیکھو اسی لیے کہا ہے نا سنیوں کو مت چھیڑا کرو، خاص علماء اکرام کو. اگر جیسا سورج نکل رہی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، سنی عالم کو دیکھ کر وہاں بھی غائب ہو جاتا ہے.
الغرض میں آپ کو سمجھا رہا ہوں قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل اہل بیت کر کر بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، اور آگے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اگر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں اپنا جان مال سب لٹا دے، اللہ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کو مردہ مت سمجھو، وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا امتحان لوں گا۔ مولا کس چیز کا امتحان؟ تمہارے پاس سے کبھی مال کھینچ لوں گا، کبھی اولاد لے لوں گا، کبھی تم پر مصیبت ڈال دوں گا، اور کبھی تمہارے جان کے امتحان ہوگا۔ یہ سارے امتحانوں میں جو کامیاب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ان کے لیے جو سارے امتحان دینے کے بعد بھی زبان پر شکایت نہیں لاتے اور کہتے ہیں ہم، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو یہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد، پریشانیاں سہنے کے بعد بھی یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت سورہ بقرہ میں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، ان کو مردہ مت کہو۔ ان کا مال لے کر بھی اللہ آزماتا ہے، جان لے کر بھی اللہ آزماتا ہے، لہٰذا پھل کی کمی بھوکا رکھ کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ یہ ساری آیت کا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ آیت ہے، آپ نے کہا کہ حضرت یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے کبھی اس کو پریکٹیکل طور پر کسی نے زندگی پہ عمل کر کر بتایا ہے؟ یہ ساری چیزیں نماز پڑھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اگر یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے، میں نے کہا علی کے بیٹے حسین کو سمجھ جاؤ، یہ ساری چیزیں آپ کو کربلا میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ کربلا میں ہو رہا کیا تھا؟ امام علی مقام صبر کر رہے تھے، امام علی مقام نماز پڑھ رہے تھے، امام علی مقام کے سامنے بچوں کو لٹا۔ اللہ قرآن میں تمہارے مال لے کر بھی آزماؤں گا، تمہاری اولاد لے کر بھی آزماؤں گا۔ مال کا بھی امتحان ہوگا، اولاد کا بھی امتحان ہوگا۔ مال لوٹا جا رہا ہے، اولاد آپ کے سامنے کاٹی جا رہی ہے۔ یہ سارے چیزوں پر اتنے تکلیفیں سہنے کے بعد بھی امام علی مقام کی زبان پر، علی کے بیٹے کی زبان پر شکایت کا لفظ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ میں اب اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن اور اہل بیت بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو نبی کے گھر والے قرآن کے احکام سے ذرا برابر ہٹتے نہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ جو نبی کے گھر والے ہیں وہ قرآن سے ذرا برابر، قرآن کے احکام سے ذرا برابر نہیں ہٹتے، کیونکہ قرآن تھیوری ہے تو نبی کے گھر والے اس کا پریکٹیکل عمل کر کر بتاتے ہیں۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے حضور کے گھر والوں کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو نبی کے گھر والے عظمت اہل بیت سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اور اہل بیت کے بارے میں جب یوم آئے گا امام جعفر صادق کا، انشاءاللہ اللہ اگر زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں کنڈوں کی نیاز کے متعلق اور کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن میرا ابھی تک تقریر جو تھی حضرت علی کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ مولا علی کا مقام مرتبہ سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو کہ نبی کے گھر والوں کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اب علی کو سمجھو، کون علی؟ جو بانی مصطفیٰ ہے۔ کون علی؟ سرکار نے خود فرمایا اللہ نے میری نسل کو، میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا ہے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ اب آئے حضرت مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 13 رجب کو، رجب کا مہینہ 13 رجب کو کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ ذرا غور سے، کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے کے اندر۔ آپ کہیں گے حضرت وہ کیسا؟ تو ابھی موجودہ جو کعبہ ہے آپ کا ذہن ادھر چلا جائے گا۔ میں نے کہا یقیناً جو کعبہ وہی ہے، لیکن پہلے جو کعبہ تھا وہ اس کا دروازہ زمین کو لگ کر تھا۔ اب جو لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے آتے ہیں بڑی مشکل سے، لمبے آدمی کا بھی ہاتھ کعبے کے دروازے کو بڑی مشکل سے لگتا ہے، لیکن
حضور کے دور مبارکہ میں وہ دروازہ زمین کو لکڑتا۔ اور رجب کا مہینے کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رجب کا مہینہ ایسا مہینہ تھا کہ یہ مہینے کا عزت ادب پہلے کے مکے کے کفار اور قریش بھی کرتے تھے۔ مکے کے رہنے والے رجب کے مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، تلواریں نہیں نکالتے تھے، حالانکہ وہ اتنے خطرناک لوگ تھے، ذری ذری بات کو لڑائی جھگڑا کرنے والے، لیکن رجب کا وہ عزت کرتے تھے، رجب کے مہینے کی وہ عزت کرتے تھے، اس میں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ جیسا ہی رجب کا مہینہ آتا تھا تو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، کعبے کا دروازہ کھول دیتے تھے۔ غور سے سنیں ایک بات کو، کعبے کا دروازہ کھول دیتے تھے اور مکے میں رہنے والی عورتوں کو کہتے کہ آؤ کعبے کا طواف بھی کرو، کعبے کے اندر بھی جا کر آؤ۔ یہ تو سیدہ اچھا اس سال میں ایک بار عورتوں کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تھا، وہ رجب کا مہینہ تھا۔ رجب کا مہینہ تھا، یہ ابھی اس وقت کی بات ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اب غور کرے، کعبۃ اللہ کا دروازہ رجب کے مہینے میں مکے کے کفار کیا کرتے تھے، کھول دیتے تھے، جہاں پر مرد عورت کعبے کے اندر جا کر اپنی عبادتیں کرتے تھے اپنے اپنے طریقے سے۔ اب جب رجب کا مہینہ آیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، علی مرتضیٰ کی ماں ہے یہ، اور اتنے بڑا مقام مرتبہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کا۔ اب اندازہ کرے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نام فاطمہ بنت اسد ہے، یہ حضور کی ہاشمی خاندان سے، حضور کے خاندان سے پہلی خاتون ہے جنہوں نے حضور پر ایمان لایا تھا۔ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں جب ایمان لائی، حضور مکہ چھوڑ کر جب مدینہ چلے گئے تو آپ بھی مکے سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ میں آئی، اور جب مدینہ منورہ میں کچھ دن رہنے کے بعد حضرت مولا علی کے ماں کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کی ماں کے لیے خبر تیار کی گئی، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اپنی چاچی جان یعنی علی کی ماں کی خبر تیار ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خبر میں اترے اور اتر کر لیٹے اور لیٹ کے دعا کی، یا اللہ یہ میری چچی جان علی کی ماں کی خبر ہے، اے اللہ میرے وسیلے سے، یہ دعا بخاری شریف میں ذکر ہے، کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب جو اپنی کتاب میں جہاں خلفاء کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، آپ نے بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ماں یعنی مولا علی کی ماں کا جب انتقال ہوا تو حضور نے ان کی قبر میں لیٹ کر دعا کی، یہاں تک کہ حضور نے اپنے کپڑے دیا، فرمایا اس سے میری ماں کو کفن دو، اپنا کپڑا دیا، اور سرکار نے دعا بھی کی، یا اللہ میرے وسیلے سے اور تمام نبیوں کے وسیلے سے علی کی ماں کی قبر کو کشادہ کر دینا۔ بولو نا محبت سے سوال، اس سے اندازہ کرے علی کی ماں کی محبت سرکار کے دل میں کتنی تھی کہ جب وہ پردہ جب ان کا انتقال ہوا حضور ان کی قبر میں لیٹ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہاں سے ایک اشارہ بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ آپ اور ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ اور لوگ وہاں بھی کہہ رہے ہیں وسیلہ کیا ہے، میں نے کہا خود دیکھیں آپ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں لیٹ کر دعا کی، ہے اللہ میرے وسیلے سے اور تمام نبیوں کے وسیلے سے علی کی والدہ کی خبر کو روشن کر دینا۔ وسیلہ لینا حضور کا طریقہ رہا۔ الغرض یہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے۔ فاطمہ بنت اسد جب حمل سے تھی اور رجب کا مہینہ آ گیا تو آپ نے کہا میں اسی حالت میں کعبے کا طواف کروں، کیونکہ پھر سال بھر تک کعبے کا اندر جانے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو آپ کی ماں نے کہا میں کعبے کا طواف کروں گی اسی حالت میں۔ حضرت علی مرتضیٰ کی ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کعبے کا طواف کر رہی تھی، اچانک اسی حالت میں آپ کو جو درد شروع ہوا تو آپ کو عورتوں نے کعبے کے اندر لے کر گئے اور آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ کیونکہ اب میں ایک اور بتا دوں ایک بات، مولا علی کی ذات کعبے سے بھی افضل ہے۔ ہاں ذہن میں رکھیے آپ، کعبہ افضل نہیں، کعبے سے بھی افضل علی ہے۔
آپ بولے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، نہ اس میں اللہ رہتا ہے نہ اللہ اس میں بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ رہنے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں اللہ کو اوپر والا بھی مت کہو، کیونکہ اوپر والا کہو گے تو اوپر ایک جگہ فکس کر رہے ہو آپ، اور اللہ جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بیٹھنے کے لیے جگہ کے محتاج ہے اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ظاہر ہے بات کو رکھے، لہٰذا اگر ہم علماء کرام انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ اوپر والے طرف کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے، ہم اس لیے انگلی اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کو بتائے کہ وہ کتنی شان و عظمت والا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، وہ کعبہ میں رہتا نہیں ہے، لیکن مولا علی کی ذات کعبے سے بھی افضل ہے۔ آپ کعبے کے اندر جب پیدا ہوئے، اچھا پیدا ہونا تھا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہو گئے، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے آنکھ کو کھولا نہیں، اور آپ کا نام آپ کی ماں نے، ایک روایت میں آتا ہے اسد رکھا۔ اسد کا معنی شیر کا ہوتا ہے جو پنجے مارتا ہے۔ جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر جانے قریب جاتا تو وہ اپنے ناخن مارتے تھے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے آپ کے ماں نے، ایک روایت میں آتا ہے آپ کے نانا کا نام، یعنی حضرت علی کے ماں کے والد کا نام اسد تھا، اور بیٹی کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے حضرت مولا علی کا نام اسد رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ اب 3 دن ہو گئے، کیونکہ حضرت علی کے والد ابو طالب یہ حضور کے سگے چاچا تھے، بولے نا سبحان اللہ۔ جب حضور کے والد بچپن میں، حضور جب بچپن میں تھے، آپ کے والد والدہ دونوں کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ بی بی آمینہ کا، اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو پالا۔ جب آپ کی عمر ذرا بڑی ہوئی، سید عبد المطلب جو حضور کے دادا ہے وہ بھی آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ جب دنیا سے وہ انتقال کر گئے آپ کے دادا یعنی حضور کے دادا، تو انتقال سے پہلے حضور نے اپنے سارے بیٹوں کو بلوایا اور بلا کر کہا یہ میرے بیٹے کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون نگرانی کرے گا؟ تو آپ نے سب کو دیکھ کر ابو طالب یعنی مولا علی کے والد کو کہا تھا کہ تو میرے بیٹے یعنی میرے پوتے محمد کی نگرانی کرے گا، ان کی دیکھ بھال آپ کرے گا۔ تو حضور کے دادا کی دنیا سے جانے کے بعد حضور کو جس نے پالا پوسا تربیت دی وہ ابو طالب ہے جو علی کے والد ہے۔ ذہن میں رکھیں ان باتوں کو آپ، مولا علی کے والد ہے، حضور نے ان کو پالا ہے پوسا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے ابو طالب اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک حضور نہ کھا لے، جب تک سوتے نہیں تھے جب تک حضور نہ سو جائے۔ تو لہٰذا اتنی محبت سے، لاڑ سے، پیار سے ابو طالب نے ہمارے نبی کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے، اور ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے بار بار یہ مسئلے کو دیکھا، بار بار غور کیا، میرے بچے بہت تھے اور میری کمائی کم تھی، کھانا کم بنتا تھا، لیکن جب دسترخوان پر میں کھانا رکھ دیتا اور جب تک محمد نہ آتے میں اپنے بیٹے کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بیٹے مجھ سے کہتے تھے ابو طالب کو کہ ابو جان جب تک ہمارا بھائی محمد نہ آ جائے آپ ہمیں کھانے کیوں نہیں دیتے؟ تو ابو طالب کہتے بیٹو میں نے بار بار یہ دیکھا ہے جب محمد آ کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو یہ تھوڑا کھانا بھی سب کو بس ہو جاتا ہے۔ مولانا محبت سے سوال ہے، کھانا تھوڑا ہوتا ہے یعنی سمجھانے کے لیے 1 یا 2 آدمی کا ہوتا ہے، لیکن جب حضور آ کر اس دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ جائے اللہ ایسی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ وہ 2 آدمی کا کھانا 20 کو بس ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ابو طالب حضور سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ابو طالب حضور علی کے والد ہیں اور ان کی مقدس بیوی یعنی حضرت علی کے والدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ اب غور کرے جب حضور مولا علی پیدا ہوئے 3 دن ہو گیا، آنکھ نہیں کھولی، آنکھ کھول کر دیکھا نہیں۔ کون ہے علی بھائی آپ کو کیا بتاؤں، آنکھ کھول کر دیکھا نہیں۔ یہ سارے مکے میں بات پھیل گئی ابو طالب کو ایک بیٹا پیدا ہے لیکن وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ نابینا ہو سکتا ہے اندھا ہو۔ یہ بات پھیل گئی۔ جب یہ خبر حضور تک پہنچی اللہ کے رسول خود آئے، حضور خود آئے اور آ کر آپ نے کہا چچی جان اس بچے کو میرے پاس دیجئے۔ آپ کی ماں نے کہا یہ میرے بیٹے محمد یہ بیٹا جو ہے نا یہ میرا بیٹا پنجے بہت مارتا ہے، آنکھ تو کھولا نہیں لیکن پنجے بہت مارتا ہے، آپ دیکھ سمجھ کر لیجئے۔ فرمایا چاچی جان مجھے دے دیجئے۔ سرکار نے اپنے گود میں لیا، 3 دن ہو گیا تھا،
آنکھ کھولی نہیں تھی، لیکن جیسے حضور نے گود میں لیا، علی نے آنکھ کھول کر حضور کے چہرے کو دیکھا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. حضور کے چہرے کو دیکھا، گویا مولا علی اشارہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا تو جب بھی آنکھ کھول سکتا تھا، لیکن انتظار تو آپ کا کر رہا تھا. آپ کہیں گے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، ہم کسی کے ہمارے حیدرآباد میں ایک بات پھیلتی ہے، دیکھیں کوئی اگر کسی کا استاد ہو تو بولے ارے تو تمہارے بھی باپ ہے، بولتے نا. کسی آدمی کے پاس آپ سے زیادہ کمال ہو، آپ سے زیادہ خوبیاں ہو، آپ سے زیادہ وہ رتبے والا ہو تو آپ کہا ارے تو ہمارا بھی باپ ہے، بولتے نا. یہ سمجھانے گئے. اب سنے غوث اعظم کے خوبیاں جانتے؟ ماں پیٹ کرامت. غوث اعظم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی کرامت دکھا رہے تھے، پیدا ہوئے تو تب بھی کرامت دکھا رہے ہیں. غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے کرامت دکھائے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں جائے غوث اعظم، پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے پورے رکھ کر بتایا غوث اعظم علی غوث اعظم کے بھی باپ ہے. بولنا سبحان اللہ. جو غوث کے بھی باپ ہو وہ علی ہے. غریب نواز کے بارے میں آپ نے بار بار سنا، جو ماں کی پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ غریب نواز جو ماں کی پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. میں نے کہا سنو علی غریب نواز کے بھی باپ ہے. ارے بندہ نواز کے بارے میں آپ نے سنا جو ہوا میں اڑتے تھے، میں نے کہا سنو علی بندہ نواز کے بھی باپ ہے. ارے جہانگیر سمنانی کے بارے میں آپ نے بار بار سنا جو پتھروں کو انسان بنا دیا کرتے تھے، میں نے کہا جہانگیر سمنانی کے بھی باپ علی ہے. آپ چاہے یوسف شریف کی باپ دو، سب کے باپ علی ہے. ان کے کمالات کیسے ہوں گے؟ جن کے بیٹے ایسے ہو، جن کی اولاد ایسی ہو، وہ باپ علی کیسا ہوگا؟ آپ نے آنکھ کھولتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. اچھا آپ نے جب چہرہ کو دیکھا، سرکار نے اپنی لعاب دہن اپنا تھوک مبارک علی کے منہ میں ڈالا. ایک روایت میں آتا ہے شہد بھی ڈالا، کھجور بھی ڈالا. اور جب ابو طالب سرکار علیہ السلام اعلان نبوت کر چکے تھے، بی بی خدیجہ سے حضور کی شادی ہو گئی تھی، ابو طالب کے یہاں جب مال کی تنگی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس کو بلوایا. فرمایا چاچا جان، ہمارے ابو طالب ان کی اولاد زیادہ ہے، مال کم ہے، تجارت کاروبار نہیں چل رہا ہے، ایسے وقت میں ہم ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو حضرت عباس نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کیا کرے؟ کہا ان کے بوجھ کو ذرا ہلکا کر دیتے، آپ ایک بچے کو لے کر پرورش کرے، میں ایک بچے کو لے کر پرورش کرتا ہوں. حضرت عباس اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آئے اور فرمایا کہ ابو طالب سے کہ چاچا جانا آپ پریشان ہیں، لہٰذا ہم آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ایک بیٹے کو چاچا عباس کو دے دیجئے، ایک کو میری تربیت میں دے دیجئے، میں پال پوس کر بڑا کروں گا. ابو طالب خوش ہو گئے. فرمایا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے سامنے ہیں، ان میں سے آپ کس کو لیتے ہیں؟ لے جائیے اپنے گھر اور ان کی تربیت کریے. بیٹا بیٹھ جاؤ، بچے بیٹھ جاؤ، سنت بعد میں پڑھنا، بیٹھ جاؤ. ذکر اردو بیان کے بعد ذکر کبھی نہ کریں، یہ خود ذکر ہے، یہ خود ذکر ہے. نماز آپ کو وقت دیا جائے گا جب نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ آداب ہے جمعہ کے، یہ آداب ہے. ذکر جو ہے نا، ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے. اب غور کرے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بچپن میں 3 یا 4 سال کی عمر تھی حضرت علی کی، سرکار نے فرمایا کہ ابو طالب سے کہ میں علی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. حضرت عباس نے حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر طیار کو اپنے پاس رکھ لیا. میں آپ کو بتانا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، علی وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی حضور کو دیکھا ہے، علی وہ ہے جو بچپن میں حضور نے ان کو اپنی تربیت میں لیا ہے، اپنے آغوش میں رکھا ہے، اور پہلے بچپن ہی سے حضرت مولا علی حضور کے آغوش میں آ گئے اور تربیت میں آ گئے. اور آنے کی وجہ سے مولا علی نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی ہے، کیونکہ بچپن حضور کے ساتھ گزرا. جب حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے حضور، اور بی بی خدیجہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے حضور سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کہا حضرت علی سے فرمایا سرکار نے اے علی، جب آپ کی عمر 6 یا 7 سال تھی، فرمایا علی تو بھی اللہ پر ایمان لا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے والد سے پوچھ کر اسی وقت ایمان لا لیا. آپ نے کلمہ پڑھ کر ایمان لیا.
بچپن اس لیے روایت میں آتا ہے بچوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے مولا علی تھے. بچوں میں جس طرح عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بی بی خدیجہ تھی, مردوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق تھے, غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید تھے, اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں 6 یا 7 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لا لیا, اور یہ حضرت علی بچپن میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا حکم ہوا, اے محبوب آپ اپنے گھر والوں کو بلا کر تبلیغ کرو, اب کھل کر تبلیغ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچاؤں کو سب کو بلوایا اور بلا کر دعوت کی. حضرت علی فرماتے ہیں کھانا کھلایا, کھلانے کے بعد ان کو کہا کہ اے میرے خاندان والوں سنو, میں اللہ کا رسول ہوں. بولنا سبحان اللہ. سرکار نے سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر والوں سے شروع کی, گھر والوں سے شروع کی. اس سے اندازہ کرنا چاہیے تربیت کا ماحول گھر سے ہونا چاہیے, گھر والوں سے ہونا چاہیے. اگر گھر میں دینی ماحول ہو جائے نا تو میرے بچے بھی غوث اعظم کے غلام پیدا ہو گئے. گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے نا پھر بچے بھی اولیاء اللہ کے چاہنے والے پیدا ہو گئے. لہذا تبلیغ اصل میں, کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. لہذا گھر سے تربیت کی شروعات کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی اور سب کو دعوت دیے کر بلوایا, بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, تو سب خاموش رہے. کون مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سب خاموش رہے. میں بچہ تھا, 6 یا 7 سال میری عمر تھی. حضرت علی فرماتے ہیں میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی. سرکار نے پھر ان کو اپنے خاندان والوں کو سمجھایا, پھر کہا کہ کون مجھ سے بیعت کرے گا؟ مولا علی پھر دوسری مرتبہ اٹھے, یا رسول اللہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. سرکار نے پھر تیسری مرتبہ اپنے گھر والوں کو سمجھایا, فرمایا اب کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ حضرت علی تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. سرکار نے ان کو قریب بلوایا اور ان سے بیعت لی. فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. مولا علی سے سرکار کو بڑی محبت تھی. جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ہی کو بلوایا. فرمایا علی میں اس رات جا رہا ہوں, کیونکہ مکے کے کفار دارالندوہ میں بیٹھ کر حضور کو مارنے کی پلاننگ کی تھی. دارالندوہ ابو جہل کا گھر تھا مکہ میں, اس گھر کا نام دارالندوہ تھا. ابو جہل نے دیکھا حضور کو روکنے سے روک نہیں رہے ہیں, بھوکا رکھنے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, تو ابو جہل نے ایک میٹنگ بلوائی اپنے گھر میں. آؤ کہا مکے کے سب لوگ آؤ, ہم سب میٹنگ کر اب بات کریں گے کہ حضور کو روکا کیسے جائے گا. اس میٹنگ میں ذرا غور سے سنیں, وہ میٹنگ ابو جہل کے گھر میں تھی. اس گھر کا نام دارالندوہ تھا. اس گھر میں ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, امیہ ہے, ولید ہے, مکے کے بڑے بڑے کفار ہیں. اور کس بات کی میٹنگ ہے کہ حضور کو قتل کیا جائے, کیا کیا جائے معاذ اللہ. اس بات کی میٹنگ اس گھر میں ہو رہی ہے. اس گھر میں جب میٹنگ ہو رہی تھی شیطان نے انسان بن کر بوڑھے کی شکل میں وہاں آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ ابو جہل نے کھولا, دیکھا کہ بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا ابو جہل تم کون ہو؟ مکے کے بھی رہنے والے نہیں ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا میں نجد سے رہنے والا نجدی ہوں, میں وہاں سے آیا ہوں اور میں تمہارے محفل میں تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, تم سے مشورہ دینا چاہتا ہوں. شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس محفل میں وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اور لوگ آپس میں بات کرنے لگے. بڑے بڑے کفار حضور کو کیسے روکا جائے, پلاننگ چل رہی ہے. تو ایک کفار نے کہا تھا حضور کو ایک کمرے میں بند کر دو, ہوا بھی جانے نہ دیا جائے, اسی میں گھٹ گھٹ کر وہ دنیا سے چلے جائیں گے. تو شیطان جو بوڑھا بن کر آیا تھا وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا مکے والوں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے کے اندر بند کر دو گے اور تم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے غلاموں کو نہیں پہچانو گے اور اسی میں سانس روک کر دنیا سے چلے جاؤ گے. تو شیطان جو بوڑھے کی شکل میں آیا تھا اس نے کہا تھا ایسا ہرگز مت کرنا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اگر تم ان کو بند بھی کر دو گے لیکن ان کے جسم سے نکلنے والی خوشبو سے ان کے غلام ان کو پہچان لیں گے. شیطان ہے, ابلیس ہے, لیکن حضور کی عظمتوں کا خیال تھا.
جانتا تھا حضور کے جسم مبارک سے خوشبو کیسے نکلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ان کی مہک نے دل کے کوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اب غور کریں، اس میٹنگ میں بات طے ہوئی کہ مکے کے ہر قبیلے کے لوگ ایک ایک آدمی نکلے اور حضور کو معاذ اللہ قتل کر دے، تو حضور کے گھر والے ہر قبیلے ہر خاندان والے سے تو لڑ نہیں سکتے۔ اس میٹنگ کی تیاری ہو رہی تھی، ادھر حضور کو اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے بتا دیا کہ حضور اسی وقت مکہ چھوڑنے کے لیے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے کفار لوگوں کے کچھ امانتیں رکھی ہوئی تھی، لہٰذا سرکار نے علی کو بلوایا، فرمایا علی آج میرے بستر پر تو سونا، بولو نا سبحان اللہ، علی آج میرے بستر پر تو آرام کرنا، تو سونا، اور سب صبح ہو جائے گی نا، یہ امانتیں لوگوں کی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا کر مجھے مدینے میں آ کر مل لینا۔ حضرت علی رضی اللہ، ذرا آپ غور کریں، میرے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں حضور کے گھر کو گھیرا دیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دشمن باہر کھڑا ہوا ہے، آپ کو ابھی گھر میں گھس کر مارنے والا ہے، تو آپ کو نیند آئے گی؟ آپ سکون سے گھر میں بیٹھیں گے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دشمن آپ کو گھیر لیے ہے، آپ کا ڈر، آپ کا خوف ایسا ہوگا، نہ آپ کو نیند آئے گی، نہ سکون آئے گا، نہ آرام آئے گا، بلکہ اگر آپ کا دوست کہے بھائی میری جگہ تو آپ بیٹھ جا، میں تو جا رہا ہوں تو بیٹھ جا، وہ کہے گا بھائی تو نہیں مرا، ساتھ میں مجھے مار دے گا، لہٰذا میں کیوں رہوں؟ ایسا مولا علی نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ دشمن مجھے مار دیں گے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ مولا علی کہتے ہیں اس رات تو میں حضور کے بستر پر ساری راتوں سے سب سے زیادہ سکون سے سو رہا تھا۔ پوچھا کیوں؟ کہا موت تو آنا ہے، لیکن سرکار نے کیا کہا تھا؟ علی ساری امانتیں واپس کر مدینے آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت علی کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں سمجھ گیا موت تو آنا ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس رات نہیں آ سکتی، اس رات نہیں آ سکتی۔ کہا کیوں؟ علی فرماتے اس لیے کہ میرے آقا نے کہا تھا مدینے آ کر مجھ سے مل لینا، تو میں سمجھ گیا جب تک میں حضور سے نہیں مل لوں گا تب تک مجھے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ مولا علی کو ایسا یقین تھا اللہ رسول پر، ان کے فضائل میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت فاروق اعظم سے آپ سمجھیے، عمر ابن خطاب سے آپ پوچھئے علی کیا ہے، بڑوں کی بات بتا سکتے ہیں، جو بڑے ہیں نا۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے نیکیاں عمر کے ہیں۔ ارے کون عمر؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولا کرتا ہے۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، حضرت عمر مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت مولا علی کو 3 چیزیں ایسی ملی ہے، بولو نا سبحان اللہ، 3 چیزیں علی کو ایسے ملی ہے، اگر مجھ سے وہ 3 میں سے ایک مجھے مل جاتی، بولو یار سبحان اللہ۔ حضرت عمر خود اتنے بڑے صحابی ہے، شیخین ہے، دوسرے خلیفہ ہے، لیکن آپ غور کریں حضرت عمر کہتے ہیں علی کو جو 3 چیزیں ملی ہے ان 3 میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی دنیا کی ساری دولت سے مجھے وہ بہتر ہوتی۔ 3 نہیں، 3 میں سے اگر ایک بھی مل جاتی تو دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، سارا مال ایک طرف، وہ 3 چیزوں میں سے ایک مجھے مل جاتی تو دنیا کا مال اتنی محبت نہیں دے کرتا جس میں سے وہ ایک چیز مجھے مل جاتی تو مجھے محبت ہو جاتی۔ فرمایا حضرت عمر سے کہا وہ 3 چیزیں کیا ملی علی کو؟ فرمایا پہلی چیز، سرکار جب مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی میں صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، مسجد کے اندر ہی دروازے کھلتے تھے، وہ دروازہ کھول کر مسجد میں آ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کو بلوا کر اب تم مسجد کے اندر کے دروازے بند کر دو، اب تم مسجد کے اندر کے دروازے بند کر دو سوائے علی کے، کیونکہ حضرت علی کا بھی گھر مسجد کے لگ کر تھا، دروازہ کھولے تو مسجد میں آ جاتے تھے۔ کہا سوائے علی کے، علی کا دروازہ بند نہیں رہے گا، کھلا رہے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا علی تمہارا مسجد کے اندر دروازہ بھی کھلا رہے گا، اور سنو اے علی تم کسی بھی حالت میں رہو،
ارے مرد کو پاکی ناپاکی کے حالت گزرتے ہیں نا. میں علی کے بارے میں ناپاک تو نہیں کہہ سکتا, ہمیں ان کو ناپاک کیسے کہوں جن کو قرآن خود پاک کہہ رہا ہے, جن کو اللہ خود ان کی پاکی بیان کر رہا ہے. لیکن کچھ حالات مرد کے ساتھ آتے ہیں, وہ حالات وہ ناپاک ہو جاتا ہے, غسل کی حالات ہوتی آتی ہے. لیکن مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا علی تمہارا دروازہ مسجد کے طرف کھلا بھی رہے گا اور تم کیسی بھی حالت میں رہو تمہیں مسجد میں آنے اور جانے کی اجازت رہے گی. مولانا محبت سے سبحان اللہ. جب یہ بات بیان فرمائی نا حضور نے, علی کسی بھی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. علی کسی بھی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے. کچھ صحابہ آپس میں بات کرنے لگے. جب یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچی کہ صحابہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ علی کو کیسی اجازت دے دی کہ کسی بھی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے, کیسی بھی حالت مسجد میں جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, لوگوں میں جو کچھ کہتا ہوں, سننا ذرا, سرکار فرماتے ہیں لوگوں جو کچھ میں کہتا ہوں اپنے سے نہیں کہتا, وہی کہتا ہوں جو اللہ مجھ سے کہتا ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. وہی کہتا ہوں جو اللہ مجھے کہنے کا حکم دیتا ہے. قرآن نہیں پڑھا آپ نے, قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے یہ حبیب وہی کہتا ہے جو کہنے کا حکم میں دیتا ہوں. لہٰذا حضرت عمر کہتے ہیں یہ جو خوبی علی میں ہے نا, ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہوتا اگر مجھے مل جاتی. پہلی خوبی. فرمایا دوسری خوبی کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں سنو دوسری خوبی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دے کر کھڑے ہو جاتے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا ٹکڑا ہے, وہ جن کے رونے پر حضور رو دیتے تھے, جن کے ہنسنے پر حضور ہنسا کرتے تھے, جن کے غمگین ہونے پر حضور غمگین ہو جاتے تھے, جن کے خوش ہونے پر حضور خوش ہو جاتے تھے. وہ حضور کی شہزادی, حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح, یہ نکاح ہوا ہے تو علی کے ساتھ ہوا ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. کیوں؟ جب حضرت فاطمہ کا نکاح کے لیے ابو بکر صدیق نے کہا حضور مجھے دیں گے, سرکار نے فرمایا نہیں. فاروق اعظم نے کہا حضور میرے عقد میں آئیں گے, کہا نہیں. لیکن جب مولا علی, بولو نا سبحان اللہ, حضرت عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق آئے حضرت علی کے پاس, کہا علی تم دیکھ کے دیکھو, رشتے کا پیغام دے کر دیکھو. حضرت علی نے فرمایا میں بظاہر, کیونکہ حضرت علی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے نا تو ہم حضرت علی کام کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یہ اختیاری فقر کہہ سکتے ہیں آپ. چاہتے تو ساری دنیا کی دولت قدموں میں آ جاتی, لیکن اختیاری فقر اس کو کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں آنے کے بعد اونٹ پر پانی بھرتے, اور جن کے کھیت ہوتے نا وہ کھیت والے کہتے ہیں ہمارے کھیت کو پانی سے سیراب کر دیجئے. تو حضرت علی اونٹ پر پانی بھر کر لوگوں کے کھیتوں کو جو ہے نا سیراب کیا کرتے تھے, پانی ڈالا کرتے تھے, اور اس کے بدلے آپ کو جو اجرت ملتی اس کا آپ کو ایسے گھر چلتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آپ کو ایسے حالت نظر آ رہے ہیں, لیکن روحانیت کے بادشاہ, ولیوں کے امام, اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خزانے ابال دیتا تھا. لیکن انہوں نے ایسی حالت میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہ کر بتایا ہے. حضرت علی کو ابو بکر اور عمر نے آ کر کہا علی تم پیغام دے کر دیکھو. کہا میرے پاس تو بظاہر پیسہ نہیں ہے مہر دینے کے لیے, کیا کروں؟ کہا دے کر تو دیکھو. سرکار مولا علی گئے اور جا کر کہا حضور میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا علی اللہ نے مجھے حکم ہی یہ دیا. مولانا سبحان اللہ. اللہ نے مجھے حکم ہی دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرنا ہے, فاطمہ کا نکاح علی سے کرنا ہے. علی تمہارے لیے مہر دینے کے لیے کوئی سامان ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حضور میرے پاس تو ایک ذرا ہے جو جنگ میں جہاد میں جو دشمن کے تلوار اور کے وار کو روکنے کو کام آتی ہے, وہ جھارا ہے. سرکار نے فرمایا علی اس کو بیچو اور اس کے ذریعے مہر لا کر دو. آپ گئے تو عثمان غنی نے فرمایا علی وہ جھارا مجھے بیچ دو. کیا محبت تھی آپس میں صحابہ, کہا مجھے بیچ دو. بیچ دیا, وہ سامان پیسے لیے اور فرمایا علی یہ تو بیچ دیا, جب میں نے خرید لیا, یہ شادی کا تحفہ میری طرف سے واپس رکھ لیا. محبت سے بولے سبحان اللہ. خیر اس طریقے سے خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ کی خوشی میں میری خوشی ہے,
جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ کو دیکھ کر سرکار ہاتھ چوما کرتے تھے، وہ فاطمہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قیامت آئے گی اور میری بیٹی کا سواری گزرے گی، اللہ لوگوں سے کہے گا لوگوں نگاہیں نیچے کرو، مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی فاطمہ جا رہی ہے۔ وہ عابدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ عمر کہتے ہیں کاش یہ دوسری فضیلت علی کے اندر ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور تیسرا فرمایا تیسری فضیلت کیا ہے؟ فرمایا تیسری فضیلت ان کے ذریعے سے خیبر کا قلعہ اللہ پاک نے فتح فرمایا، بولو نا سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت علی کی یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ کہاں؟ خیبر کا قلعہ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ سے 92 میلز 95 میلز یا 92 میلز کہتے ہیں، ایک میل 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اس طرح 92 میلز آپ اندازہ حساب لگا لے کہ مدینہ منورہ سے یہودیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ نہیں کہوں گا میں، یوں سمجھے کہ اس دور میں ایک شہر تھا۔ وہ میاں ایک بچہ اٹھ رہا جا رہا، دیکھو سراج آپ ایک سامنے رکھیے، کہاں ہے میاں؟ سراج کو بلاؤ، لے درود پاک پڑھے مرتبہ۔ دیکھو کوئی اٹھ رہا جا رہا، ابھی چلے جائیے بڑے بھائی۔ لیکن یہاں دیوانے ہمارا حال ہی ہو گیا، ہم روڈیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، پہلوانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، لیڈروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے گھنٹوں گھنٹوں، فون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے پوری رات، لیکن مسجد میں بیٹھیں گے تو آپ ختم کرتے گے۔ میں نے کہا دیکھو آج بے عملی کا دورہ ہے، آج کے دور میں خطاب دیر تک ہونا، لوگوں کو بٹھا کر کسی کو جلدی جائے، یہ ہم دیوانوں کا مجمع، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ تقریر اگر یہاں ایک بھی بیٹھا رہے گا تو میں یہ تقریر کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ جمعہ ہمیشہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے میں یہ تقریر صرف لوگوں کو دیکھ کر نہیں کرتا ہوں، ایک بھی بیٹھا رہے گا یہی فقیر یہی تقریر، اس کا انداز تقریر کرنے کا یہی رہے گا، لوگوں کو دیکھ کر آپ کو تقریر کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں میں ریکارڈ ہو رہا ہے، آئے گا ریکارڈ ہو کر پوری دنیا میں جائیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے انشاءاللہ۔ لہٰذا مقصد اللہ کی رضا ہے اور آپ کو دین صحیح سمجھانا ہے، لہٰذا ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے یہ بھی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ مسجد میں آنا نماز پڑھنا عبادت نہ، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا یہ ہے، لیکن مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ بڑی مہربانی ہوگی ذرا آپ اپنے جو ہے نا بالکل اطمینان، چہروں پہ سستی نہ دکھائے، کاہلی نہ دکھائے، بول گا۔ میں نے کہا تمہارا یہی رواج روڈیوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ پہلوانوں لیڈروں کے ساتھ تو آپ ہو بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پوچھو مت، ہاں بھائی کے ساتھ فوٹو کھنچانے کے ساری رات کھڑ جائیں گے، سارا دن کھڑ جائیں گے، بولے نہیں بھائی لیڈر صاحب آ رہے، ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ آنا چاہیے۔ جب چہرے پہ تھکان نہیں آتی، لیڈر صاحب بولتے 1 بجے آؤں گا، آتے 4 بجے، جب تک ٹھہرے رہے جی صاحب جی صاحب جی صاحب، جب 1 بجے آنے کا آیا، جب چہرے پہ بازار کی نہیں، مسجد کے امام صاحب 10 منٹ لیٹ کر دے امام صاحب۔ میں نے کہا وہ اور مسجد کے امام ہوں گے جو صدروں سے ڈرتے ہوں گے، جو نائب صدروں سے ڈرتے ہوں گے، یہاں کا امام اللہ سے سوا ڈرتا ہے، خوف خدا اور کچھ نہیں ہے۔ ایسے مسجدوں کے اماموں کو میں کہوں گا بھائی تم جو ہے نا، تم کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، تم صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہاں ممبر پہ بیٹھنے والا ٹیچر خود دوسروں سے ڈرے تو لوگوں کو سمجھائے گا کیا؟ لوگوں کی تربیت کیا کرے گا؟ مجھے بتائیے ایک ٹیچر خود کانپتا ہو ڈرتا ہو، صدر صاحب آ گئے، نئے صدر آ گئے، وہ گیا فلاں ہو گیا، لیڈر صاحب کیا بولیں گے؟ میں نے کہا لیڈر گیا بھاڑ میں، پہلے ایمان اور عقیدہ پہلے بتایا جائے گا۔ ارے وہ اپنے الیکشنوں میں لیڈر جو ہے دوسرے پارٹیوں کو بھڑا بولا بولتا ہے، ایک صاحب آ کر حضرت تقریر کر رہے ہیں کسی کو برا مت بولو۔ میں نے کہا کون ہے آپ؟ ان میں یہ علاقے کا لیڈر ہوں، سب کو لے کر چلتا ہوں۔ اچھا آپ کو ایسی تقریر چاہیے تو کسی کو برا مت بولو۔ بولے ہاں ایسی تقریر، کیونکہ ہم لیڈر ہیں سب کو لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کہا لیڈر صاحب الیکشن میں تو پھر دوسری پارٹیوں کو کیوں برا بولتے ہیں؟ آپ الیکشن چلتا ہے؟ بولے ہاں، پھر آپ کانگریس کو برا بولتے ہیں، بی جے پی کو۔ میں نے نام ہے بتاؤ، دوسرے پارٹیوں کو بولتے نہیں بولنا پڑتا کرسی کے لیے۔ میں نے کہا آپ کرسی کے لیے بولو، ہم کرسی کے لیے بولیں گے۔ آج بچوں کو صحیح اور غلط نہیں بتایا جائے گا تو وہاں بھی کھا جا رہے ہیں، ان کے ایمان عقیدوں کو بگاڑ دیا جا رہا ہے۔ شیعہ رافضی، خاص طور میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں، میں پیدائشی حیدرآبادی الحمدللہ، کوئی یو پی بہار کا نہیں ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب کو بہار کے یو پی کا نہیں، بھائی پیور پیدائشی حیدرآبادی الحمدللہ۔
جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، ماحول حیدرآباد کا ماحول، کہ کہاں ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے، جس کو پارٹی میں، جس کو ڈسکو میں، جس کو ناچنے میں مزہ آئے، جس کو ٹک ٹاک بنانے میں مزہ آ جائے، آج اس کو مسجد میں بیٹھنا، وہ ویسا شخص جو ڈسکو میں، ٹک ٹاک میں اور ناچنے کودنے میں شرابی، سود خور، نہ جانے کیسے کیسے کاروبار ہے، اور ایسا لوگ مسجد کے صدر بنے ہوئے ہیں، مسجد کے علاقے کے لیڈر بنے ہوئے، اور انہوں آنکھ دکھا رہے مسجد کے امام کو۔ میں نے کہا وہ اور ہے، ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے با۔ الحمدللہ یہی طریقہ رہے گا، کھل کر بولیں گے، بچوں کو سمجھائیں گے، ان میں سے ایک بھی اپنے عقیدے اور ایمان کو بچا لے گا تو اللہ انہی کے ذریعے میری بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ کھل کر بولیں گے، یہاں ممبر پہ بیٹھنے والا ٹیچر مضبوط ہونا چاہیے، بولو نا سبحان اللہ۔ میں انہوں نے موضوع نہیں اللہ پر بولے، میں نے کس موضوع پر بولوں آپ بتائیں؟ شراب پر بولوں تو ہر علاقے میں شرابی ہوگا، شراب پر بولے مولانا، اب انہوں غیبت شروع کر دیتے امام صاحب کو، ڈائریکٹ نہیں بولتے میرے کو بولے نو بولے نہیں، نو ایسا ہے نو ایسا ہے۔ سود پر بولو تو ہر علاقے میں سود خور، کس پر بیان کرے؟ بے نمازی پہ بولو تو ہر علاقے میں بے نمازی بھرے ہوئے ہیں، بولے تو کس پر بولے؟ آپ مجھے بتائیے، بے نمازی پہ بولو ہاں میں کچھ بولے میں نماز سے، داڑھی پر بولو تو داڑھی ہاں میں کچھ بولے، یہ آج حال ہو رہا ہے بھائی۔ الحمدللہ یہاں اس مسجد حسن بن احمد شہید کی بارگاہ میں جو یہ مسجد آئے ہے، جس ولی کے آستانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عالم دین گزرے ہیں، امام حسین کی اولاد سے گزرے ہیں، انہوں نے یمن سے آ کر اسی موسیٰ ندی کے کنارے بیٹھ کر حق بولتے ہوئے اپنی جان دی ہے، حق بولتے ہوئے اپنی جان دی ہے۔ انشاءاللہ ان کا غلام بھی یہ حق بولتے ہوئے اپنی جان دے گا انشاءاللہ، ایک بولے گا حق بات آپ کو سمجھائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو لہٰذا اپنے چہروں کو اداس نہ رکھے، بہت پیار سے میں آپ کو مولا کائنات کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں۔ ارے بھائی علی وہ ہے جن کے ذکر سے حضور خوش ہو جاتے ہیں، بولا سبحان اللہ، اس سے بڑا آپ کو کیا بتاؤں؟ علی وہ ہے جن کے ذکر سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے خود فرمایا علی سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ مولا کائنات کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج سرکار مدینہ پاک میں اپنے قبر شریف میں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ تقائم میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، وقت پر ہی ختم کروں گا، جو لوگ جمعہ جانتے ہیں وہاں وقت پر ہی ختم ہوگا۔ مولا علی کے فضائل، حضرت عمر کہتے ہیں تیسری خوبی علی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح کیا، اور خیبر کا قلعہ جانتے آپ صرف قلعہ نہیں تھا، وہ اپنے دور کا ایک بہت بڑا شہر تھا، اور ایسا شہر تھا، ایسا قلعہ تھا جس کے اندر 7 قلعے تھے، اور آپ اندازہ کریں اس قلعے اندر کی ریزرو قریب فوج 20,000 تھی، باہر ٹھہری ہوئی فوج کو چھوڑ دیجئے، ریزرو کری ہوئی فوج جو قلعے کے اندر قلعے کی حفاظت میں جو تھی وہ 20,000 تھی، بولو نا 20,000 تھی، اور باہر کری فوج، اور اس فوج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا، بولو نا سبحان اللہ۔ اب جب اہم قلعہ آ گیا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، ابو بکر کو کمانڈو بنا کر بھیجا فوج کا، وہ گئے لیکن فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن عمر کو کمانڈو بنا کر بھیجا فوج کا، وہ گئے لیکن فتح نہیں ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 17 دن سے زیادہ ہو گیا تھا اس قلعے کو گھیرے ہوئے، کیونکہ وہ قلعہ اوپر تھا، جیسا صحابہ دروازے قریب جاتے اوپر سے دشمن تیر برساتے، اور جگہ بھی اتنی تنگ تھی کہ بظاہر قلعے کے سامنے 1 یا 2 آدمی کھڑ سکتے تھے، اتنی تنگ جگہ تھی۔ آج بھی دیکھیں آپ قلعے کے آس پاس کی گلیاں جو کوچے ہیں، آج بھی 1400 سال ہو گیا ہے، آج بھی وہاں گلیوں میں 1 یا 2 آدمی ٹھہریں گے تو گلی بھر جائے گی، یعنی اتنی تنگ جگہ، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، فوج جا نہیں سکتی، ایک دم اوپر سے دشمن تیر برسا رہے ہیں۔ 17 دن ہو گیا، صحابہ حضور گھیرے ہوئے قلعے کو، فتح نہیں ہو رہا ہے، سب پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کل ایک جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ اس قلعے کو فتح کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات اب سوئے نہیں خوشی میں، کل صبح کس کو سرکار جھنڈا دیں گے، کس کو سرکار جھنڈا دیں گے، سب خوشی تھے، اور سب کی خواہش یہ تھی حضور ہمیں جھنڈا دے، ہمیں جھنڈا دے، ہمیں جھنڈا دے۔ جب صبح ہوئی سارے صحابہ حضور کے خیمے کے سامنے جمع ہوئے، اللہ کے رسول باہر نکلے، فرمایا تم میں علی کہاں ہے؟
لوگوں نے کہا حضور علی کی آنکھوں میں درد ہے، وہ بیٹھے ہوئے، کہا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، سرکار نے اپنا لعاب دہن، جس کو تھوک مبارک کہتے ہیں، اپنا لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں کا درد ختم اسی وقت ہو گیا، آنکھوں کا درد اسی وقت ختم ہو گیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں لوگوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ابے وہابیوں تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، میں بات اس لیے کہتا ہوں تم تھوکے، دیکھو بار بار جب تم تھوکتے ہو تمہارے اور ہمارے تھوکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، مصطفیٰ کے تھوک لگنے سے بیماریاں ختم ہوتے ہیں۔ تم حضور کے تھوک کے برابر نہیں ہو، حضور کے تھوک کے برابر تم نہیں ہو، حضور کے برابر کیا ہوگے؟ بچوں حضور جیسا کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ وہابی بدعقیدوں کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد نہیں کرنا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس پر ٹاپک ہوتی تو انشاءاللہ میں بتاتا۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگا کر علی کی آنکھوں کو ٹھیک فرمایا اور ٹھیک کر کہا علی یہ جھنڈا تم رکھو اور تمہارے ذریعے سے اللہ اس قلعے کو فتح کرے گا۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت علی جھنڈا لیے پلٹے، آگے گئے، آگے جا کر رک گئے اور رک کر کہا یا رسول اللہ، دور ہے کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا پلٹو اور خلا فتح کر کر ہی آنا ہے، خلا فتح کر کر ہی آنا ہے۔ علی آگے بڑھے، کہاں پلٹنے کا تو حضور حکم دیا نہیں، بس چہرہ ادھر ہی ہے، ادھر منہ کرتے کرتے یا رسول اللہ۔ سرکار کو بڑا لاڑ تھا علی سے، بڑا پیار تھا۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ علی کیا کہتے ہو؟ دور سے سرکار نے کر کہا علی بولو کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کب تک ان سے لڑوں، کب تک ان سے لڑوں؟ کہا جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے۔ حضرت علی حضور کی اجازت لے کر قلعہ کے پاس جاتے ہیں اور اس قادر کے قلعے کو آپ نے اکھاڑا اور اکھاڑ کر پھینکا، اور یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے آپ دشمنوں سے لڑتے رہے، جب آپ کا جو دھارا ٹوٹ گیا آپ نے ڈھال بنانے کے لیے اس قلعے کے دروازے کو ڈھال بنایا، دشمنوں کے وار کو روکا اور دشمنوں کو قتل کرتے کرتے قلعے کو فتح کیا۔ جب قلعہ فتح ہوا علی نے اس قلعے کے دروازے کو پھینکا اٹھا کر، صحابہ کہتے ہیں بعد میں ہم 40 آدمی اس دروازے کو ہلا نہ سکے۔ بولنا سبحان اللہ۔ اب بولو حیدر 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 حیدر۔ یہ حیدر کا معنی پلٹ پلٹ کر اللہ کے دشمنوں پر وار کرنے والا، پلٹ پلٹ کر اللہ کے دشمنوں پر وار کرنے والے کو حیدر کہتے ہیں، حیدر قرار کہتے ہیں۔ اب بتائیے جس دروازے کو 40 جنے نہ اٹھا سکے علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا کر بتا دیا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے حضور نے علی کی آنکھوں پر لعاب دہن نہیں، علی کو حضور نے روحانیت عطا فرمائی اور وہ روحانی طاقت سے آپ نے دروازہ اکھاڑ کر بتایا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ خوبیاں مولا کائنات علی مرتضیٰ۔ جب جنگ خندق تھا، خندق جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ خندق گڑھے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ قلعہ میں ہے، گولکنڈہ قلعہ جو لوگ رہتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ قلعے کے پاس دیکھیں، پیچھے سے اگر موتی دروازہ یا پیچھے کی طرف محمد علی لائن سے قلعے کو جائیں گے تو قلعے کے دیواروں کے چاروں طرف بڑے بڑے گڑھے کھودے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کیا کیوں گڑھے کھودتے تھے؟ جو لوگ جانتے، جو نہیں جانتے سنیں آپ۔ گڑھے اسی لیے کھودتے تھے بادشاہ قطب شاہی دور میں کہ اگر دشمن دروازے پار کر کے ہمارے قریب بھی آ جائے تو گڑھے کھود کر پانی میں مگرمچھ کو رکھ دیتے تھے تاکہ یہاں سے دیوار تک نہ آ سکے، پھر اوپر سے بندوق تیر جو بھی ہے دشمنوں پر برساتے تھے۔ جو آج بھی قلعے کے دروازے کے اوپر سوراخا ہے وہاں سے تیر گولیاں برساتے تھے۔ لہٰذا خندق کہتے ہیں کہ اس کو جو شہر کے پہاڑ سے کھود دے اور ایک راستہ چھوڑے خالی، اس کو خندق کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ نے کر کر بتایا، لیکن اس کو بادشاہوں کے مزاج دینے والے حضور ہیں۔ جب مکے کے کفار مشرکین بدر میں ہار گئے، ہارنے کے بعد دشمنی کا بدلہ لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے واپس آئے، سرکار نے مدینہ منورہ کے چاروں طرف کھودوا دیا اور ایک راستہ چھوڑا، اس کو کہتے جنگ خندق۔ بولنا سبحان اللہ۔ اور یہاں تک ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ منورہ کا جو شہر جو تھا نا، جو آج مسجد نبوی ہے نا، مدینہ منورہ جتنی بڑی مسجد نبوی ہے نا، اتنا بڑا شہر تھا حضور کے دور میں۔ اب سرکار نے پورے شہر کے چاروں طرف کھودوا دیا کہ تاکہ دشمن گڑھے پار کر کے نہ آ سکے، اگر آئیں گے
اندر سے باہر تک جب تک صحابہ، پھر بارڈر پر کئی صحابہ کو کھڑا دیا تاکہ دشمن آئے تو پھر ان کو مارا جائے. لہٰذا جب خندق کھودی جا رہی تھی، آج بھی دیکھیں آپ صحابہ نے دین کو کتنی محنت سے آگے پھیلایا، کتنی محنت کی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں مدینہ منورہ میں وہاں کی زمین بڑی سخت ہوتی ہے، وہاں کے پتھر بڑے سخت ہوتے ہیں، وہاں کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے. صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھرے باندھ کر اس خندق کو کھودا اور مسلمانوں کی جان کو بچایا ہے. حضور کے کہنے پر اللہ رسول سے کیا محبت تھی. اچھا جب خندق کھودا جا رہا تھا نا چاروں طرف سے گڑھے، حضور خود بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی اٹھا رہے تھے. بولنا سبحان اللہ، کیا بولو محبت سے سبحان اللہ. بھوکے 3-3 4-4 دن. ایک صحابی 2 پتھر بن کر آئے حضور، کیونکہ پتھر میں پیٹ میں جب پتھر باندھو نا تو پیٹ کا جو پتھر باندھنے کا میدا جو ہے نا انسان کا، میدے میں جو بھوک کی گرمی ہے نا وہ پتھر اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. پتھر باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بھوک کی شدت کم ہو جاتی ہے، بھوک کم لگتی ہے. تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ہم خندق کھود رہے دشمن آنے سے پہلے، لیکن بھوک سے ہاتھ برا ہو گیا ہے اور میں خندق جو ہے پیٹ پہ پتھرے باندھ دیا ہو. اور انہوں نے کپڑا اٹھا کر بتایا، 2 پتھرے ان کے پیٹ پر بنے تھے. حضور نے جب اپنا کپڑا اٹھا کر بتایا تو حضور کے پیٹ پر 3 پتھرے بنے ہوئے تھے. تو لہٰذا بھوکے پیاسے ہو کر، خیر اس میں سرکار کے بہت سے معجزات ہوا ہے. اگر خندق کے بات آ گئی تو ایک بات سن کر میں مولا علی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. غور کرے جنگ خندق میں ایک پتھر ایسا نکلا، پورے صحابہ نے اس کو پھوڑنا چاہا، نہیں پھوڑا، پھوٹ ہی نہیں پا رہا تھا. حضور کو جا کر کہا یا رسول اللہ ایک پتھر نکلا ہے، بڑی طاقت لگانے کے بعد بھی وہ پھٹ نہیں رہا ہے. اللہ کے رسول خود آئے، بولنا سبحان اللہ، خود آئے اور سرکار نے ایک ضرب مارا تو ایک ہی وار میں پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اور جب پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اس پتھر سے ایسی روشنی نکلی کہ اس روشنی سے پورا مدینہ منورہ اجالا اجالا ہو گیا. صحابہ نے کہا حضور یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اس کے ذریعے اللہ نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایران، قیصر اور کسرا جو حضور کے دور میں سپر پاور ملک تھا، سرکار نے فرمایا اشارہ دے دیا کہ ایک دور آئے گا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ قیصر اور کسرا پر اسلامی جھنڈا لہرائے گا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. جو ناممکن ہے، آج امریکہ پاورفل ملک ہے، اگر کوئی نہیں فلاں یمن والوں نے ہرا دیا، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا. اس دور میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی قیصر اور کسرا کو ہرا سکے، لیکن حضور نے پہلے خبر دے دی اور حضرت عمر کے دور میں ہوا کہ قیصر اور کسرا فتح ہوا، وہ اسلامی جھنڈا لگایا گیا. کسرا جس ممبر پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتا تھا، حضرت عمر کے دور میں وہ محل فتح ہوا اور اس ممبر پر ٹھہر کر صحابہ نے اذانیں دے کر بتا دیا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بارڈر پہ سرکار نے کہا علی وہاں ٹھہرو، تاکہ دشمن، کیونکہ علی جہاں ٹھہرے تھے وہ شہر کا حصہ تھا، پیچھے خواتین تھی، بہت سی مدینہ منورہ کے عورتیں بچے تھے، وہاں علی کھڑے ہوئے ہیں. اور سام میں بہت بڑا پہلوان، جو مکہ کا اتنا بڑا پہلوان تھا وہ، جس کا نام عمر بن ود ہے. عمر بن ود یہ شخص جو ہے نا اتنا خطرناک پہلوان تھا، مکے کا رہنے والا. اس سے اندازہ کریں آپ کہ 20 پہلوانہ اس کے ہاتھ کو دباتے تھے. 20 پہلوان اس کے ہاتھ کو دباتے تھے. اس کا سینہ اتنا چوڑا، گردن ایسی موٹی، لمبا چوڑا پہلوان کہ ایک آدمی 1,000 کو بھاری ہو جاتا. وہ ایک پہلوان 1,000 سے مقابلہ کر سکتا. وہ عمر بن ود وہ کیا گڑا پار کر کے نظر آ گیا اور سامنے علی کھڑے ہو گئے. بولو نا سبحان اللہ. آج چونکہ ہم علی کہنے سے جسم میں طاقت نہیں آتی. میرے اعلیٰ مولا علی اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہے. اللہ پاک نے ان کے اندر ایسے خوبیاں رکھی. سامنے علی کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا عمر بن عد کو میں تجھے آگے جانے نہیں دوں گا. عمر بن عد کہنے لگا علی تو میرے خاندان کا لڑکا ہے، میں نہیں چاہتا تجھے ماروں، تو جا یہاں سے ہٹ جا، میرے سامنے سے کسی اور کو بھیجا، میں اس سے مقابلہ کروں گا. تو میرے خاندان کا بچہ ہے، میں کیوں ماروں تجھے؟ لیکن مولا علی کہتے ہیں لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. بولو یار سبحان اللہ. علی نے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. تم مجھے نہیں ماننا چاہتے تو کیا میں تجھے ماننا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا. وہ پہلوان تو تھا نا، 20 آدمی خالی ہاتھ دباتے تھے.
तकब्बुर। भाई हम पहलवानों को देख लिया, अब हमारे मोहल्ले में अगर कोई थोड़े बहुत दिन जिम कर ले या वर्जिश कर ले ना, ओह पूछो मत सीना कैसा तानते, तकब्बुर कितना आ जाता है, ओह सीना फूल जाता, सलाम करना भूल जाते हो, पहलवान गली के। अरे पहले 15 महीना पर 2 महीना पहले दुबला था जी ने, अचानक पड़ा मालूम वो पाउडर खा के हुआ, उसमें भी थोड़ा बॉडी निकल के पाउडर खा के हाथ फैल गए। अब किसी को सलाम नहीं करेंगे। अल्लाह से तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमाए। बड़ों की इज्जत ना छोटों की इज्जत। पहलवान साहब हो गए, दिमाग पे गुस्सा रहता पहलवान का, सुनते नहीं। मैंने कहा वो पहलवान भी तो कैसा पहलवान था होगा जिसके हाथ को 20-20 पहलवान दबाते थे और उसके सामने अली खड़े हुए हैं। बोला ना सुभान अल्लाह। उसके सामने अली खड़े नहीं हुए, ललकार रहे हैं। इसलिए हैदर कर्रार आपको कहा जाता है, जो पलट कर दुश्मनों पर वार करे। हैदर कर्रार आपको कहा जाता है। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया, मैं तुझे मारना चाहता हूँ। इतना कहना था, गुस्सा बहुत आया, आगे बढ़ा पूरी ताकत के साथ। उसके तलवार भी ऐसी बड़ी थी, मारा मौला कायनात को। हजरत अली ने अपने जर्रा से उसको रोका। बोलना सुभान अल्लाह। उसके जर्रे को रोका और रोक एक ही बार मौला कायनात ने उसके सर पर मारा। सर से हजरत अली की जुल्फ़िकार उसके सर को फाड़ते हुए दांत कर लाकर रुकी। जो इसका सर फटा वो नीचे गिरा। हजरत अली खरीद गए। फरमा मैं ना कहता था जो रब का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन होता है। बोलना सुभान अल्लाह। एक ही बार में मौला अली ने, है क्या ताकत से, बोला सुभान अल्लाह, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक ही बार में मौला अली ने इसके 2 टुकड़े किए, दिमाग फटा, नीचे गिरा। अली करीब गए, जाकर कहा तू कैसा आदमी है, पत्थरों की मदद के लिए हमारे पास आया, पत्थर के पूजा करता और हमारे पास आया। अरे हम वो है जो रब की इबादत करते हैं, और अली अल्लाह ही के लिए तलवार उठाता है और अल्लाह ही के लिए जीता है और अल्लाह ही के लिए मरता है। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। हुजूर ने बार बार, एक मरतबा